اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول کو بڑی 11ویں شریف غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کہے نا خدا غوث اعظم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رفیق اتاری سے تعزیت۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ حضرت مولانا پیر نقیب الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی حاضری۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ حضرت مولانا غلام عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ رکن شورا حاجی محمد امین قافلہ عطاری کے مدنی پھول قافلہ اجتماع ہوا مدینۃ الاولیاء ملتان میں۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا، براہ راست دیے آپ نے مدنی پھول۔ کئی مقامات پہ اسلامی بھائیوں نے اجتماعی طور پر یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آف ایئر سحری و کھانا بھی دیکھیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی، پاکستان سے۔ یا عاشق جیلا، یا عاشق جیلا مدد کر، یا عاشق جیلا، یا عاشق جیلا سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت۔ میرا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے، وہ بیان کر دیجئے۔ سیدنا حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ماہ فاخر ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ کو دنیا سے پردہ فرمایا، وصال ہوا، تو اس کی یاد میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اور غوث پاک کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ 11ویں شریف کی برکت سے دین کی تبلیغ اور نیکی کی دعوت کی دمیں مچتی ہیں۔ جیسے اسی 11ویں شریف کی نسبت سے ہم نے چاند رات سے مدنی مذاکرہ کیا ہے، تو یہ سب اللہ کی رضا کے کام اس لیے کیے جاتے ہیں 11ویں شریف۔ تو یوں بزرگان دین کی یادیں منانا چاہیے کہ نیکیاں کی جاتی ہیں اس میں، الحمدللہ۔ پاپا ہمارے پاس ایک صاحب موجود ہیں اور ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ یا اللہ، یا اللہ، میں اپنے کفریہ مذہب سے، اپنی اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو بہت 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 کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میرا 5واں مدنی مذاکرہ ہے، باپا سے بھی ملاقات ہو چکی ہے میری 2 مرتبہ۔ الحمدللہ میں اسٹارٹ سے ہی مذاکرے دیکھ رہا ہوں، مگر آج کا مذاکرہ تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی مختلف تھا کہ اس کے اندر ایک
ایک شخص کو اسلام میں داخل کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے بعد 220 کے اسلامی بھائیوں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کری، تو اس سے بھی ایک نئی چیز جو ہے نا ہمیں سیکھنے کو ملی۔ بہت فیض آیا، بہت مزہ آیا۔ میں بہت بیمار بھی تھا، میں ہیپیٹائٹس کا تھا مریض، اللہ نے مجھے بہت شفا دیا اور بابا کا فیض لیا، میں نے تعویذات عطاری سے لیے، مجھے بہت فیض ملا۔ مذاکر میں شرکت کیا، بہت سکون ملا ہے، اتنا سکون ملا ہے کہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ پہلی دفعہ آیا ہوں اور آج ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے، اور باپا جان سے بہت فیض حاصل ہوا۔ اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ پاپا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مجدد کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان فرما دیجئے۔ مجدد وہ حدیث پاک ہے کہ ہر صدی کے ہر سرے پر ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے، یعنی مجدد یعنی تجدید کرنے والا، رینیو کرنے والا، نئے سرے سے زندہ کرنے والا، اس کو تازہ کرنے والا، تو یہ ہر صدی کے سرے پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ وہ عالم ہو اور اس کے علمی کارناموں کی شہرت صدی کے آخر میں بھی ہو، یعنی کہ 2 صدیوں میں اس کی ہو، ایک صدی کے آخر میں، ایک صدی کے ابتدا میں، یہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اس کی شہرت اس کے علمی کارناموں کے اعتبار سے۔ اور مجدد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو علماء مجدد کہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی محمد رفیق عطاری سے تعزیت فرماتے ہوئے تسلی و صبر کا ذہن دیا۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفو عنہ کی جانب سے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف مرزا پور کے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے رفیق عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی امجد عطاری سلمہ الباری نے بتایا کہ مدنی منع جس کی عمر 4 یا 5 سال ہے، اس کے دل میں چھید ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مدنی منع کے دل کا چھید پر ہو جائے، اور ہم سب کے دلوں کی سیاہی دور ہو جائے، کالک دور ہو جائے، دل نور مصطفیٰ سے بھرپور ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معروف روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جگر گوشائے پیر صاحب حسان حسیب الرحمن صاحب مدہ ذلہ العالی کی خدمت میں
راولپنڈی پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے حاضری کی سعادت حاصل کی۔ غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا سرکار، میرے غوث پیا سرکار، کر دو میرا بیڑا پار، کر دو میرا بیڑا پار، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، میرے دل کی یہی ہے پکار، میرے دل کی یہی ہے پکار، کر دو میرا بیڑا پار، کر دو میرا بیڑا پار، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم، میرے دل کی یہی ہے پکار، میرے دل کی یہی ہے پکار، کر دو میرا بیڑا پار۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات و ایڈمن میں سنت و بھرا اجتماع شعبہ تعلیم کے تحت منعقد ہوا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جس میں ڈپٹی کنٹرولر زبیر احمد، اسسٹنٹ کنٹرولر جاوید خان و فیصل اعجاز شاہ اور دیگر سرکاری عہدیداران نے شرکت کی۔ پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، بہترین اور بڑا با علم اور پرمغز بیان تھا، جسے سن کر دوسنا روح کو سکون ملا۔ مدنی چینل کا لوگ بچوں کے معاملات میں اور لوگوں کی ذہنی کیفیت کو بہتر کرنے کے لیے جو خدمات ہیں، اللہ پاک ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مدنی چینل میں اور میری فیملی سارے مل کر دیکھتے ہیں، یہ ہمیں چینل بہت اچھا اور بہت پسند ہے۔ مدنی مذاکرہ اجتماع کی دعوت کا سلسلہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف مقامات سے پیش خدمت ہے، جہاں مجلس اصلاح برائے فنکار اور مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں نے
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آ کر شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت دی۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہو رہا ہے، اور شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت پیش کی گئی ہے، اور یہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو جتنے یہاں پر اسلامی بھی موجود ہیں یہ بھی نیت کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں اور نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے، بھی دوسروں کو کروائیں گے اور مدنی مذاکروں کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں اپنے تمام ساتھی فنکاروں کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی اپیل کرتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ یہاں پر آئیں، فیض پائیں۔ اپنے تمام فنکار بھائیوں کو سے اپیل کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور فیضان مدینہ آئیں اور آ کر مدنی مذاکرہ میں اپنی نیت اپنائیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اور یہاں پر کتنے فیض ملتے ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں۔ المدد 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 یا غوث اعظم، 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 المدد یا غوث اعظم۔ سلطان ولایت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، بے کس کی حمایت، بے بس کی راحت، سرتاب شرافت، دریائے کرامت، ہے بحر سخاوت، او ہم بے عنایت، رہنمائے شریعت، شہنشاہ طریقت۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ دعوت اسلامی والوں نے یہاں ایک پروگرام ارینج کیا ہے جس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سب کے معاملات، سب کا سسٹم، سب کی چیزیں صحیح کرے، اور ہم 8 فروری کو جو پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سول اسپتال سے ڈاکٹرز، پیرامیڈک اور جتنے سارے لوگ ہیں وہ بھرپور طریقے سے ادھر شرکت کریں گے۔ میں اس عالی شان محفل میلاد شریف دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کرنے پر دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیضان مدینہ والوں نے جو یہ سلسلہ کیا ہے بہت ہی بہتر، اور ایسے پروگرام ہر جگہ ہونے چاہیے، خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں ہاسپٹلیں ہیں اور جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہمارے یہ فیضان مدینہ کی طرف سے یہ سلسلے ہونے چاہیے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، اور ہمیں حضرت صاحب نے جو دعوت دی ہے انشاءاللہ اتوار کو اس دعوت پہ بھی انشاءاللہ ہمارا پورا قافلہ سول ہاسپٹل سے انشاءاللہ روانہ ہوگا۔ حضرت مولانا غلام عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرماتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ آج جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے شعبہ مکتبہ علمیہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ پہلے بھی خوشی حاصل ہوتی تھی کہ اتنا کام ہو رہا ہے، جب آج یہ دیکھا اندر آ کے، پہلے سنتے تھے تو یقیناً دل کو اتنی مسرت ہوئی ہے، خوشی حاصل ہوئی ہے
کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کام ہی نہیں بلکہ یہ ایک انقلابی کام ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بھی خوشی ہوئی کہ ہاں درس نظامی کی جو کتب تھی جو ہمارے مکتبوں میں موجود نہیں ہوتی تھی، آج ہمیں وہ بھی انشاءاللہ معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے تیار ہو رہی ہیں، ان حواشی بھی لکھے جا رہے ہیں، اور 35 زبانوں میں جو ترجمہ ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کام ہے کہ 35 زبانوں میں جب ہمارا پیغام جائے گا، دین کا پیغام جائے گا، ہمارے مسلک کا پیغام جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام دنیا میں جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے احباب کام کر رہے ہیں اور ان کی جو ذمہ داران ہیں، بالخصوص حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکات العالیہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ انہوں نے یہ جو بوٹا لگایا، آج اس کا ہم ثمرہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ یہاں ہمارے نوجوان، ان کے جذبات اور جو جس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں، اس سے مجھے بہت تسلی ہوئی کہ پھر بالخصوص میں نے آج یہ سنا کہ یہاں علم التوقید کے ماہرین موجود ہیں، تو یہ الحمدللہ اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ علوم بالخصوص جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ذخیرہ ہمیں دیا علوم کا، اور ہم نے ان کو رکھ دیا تھا، میرے خیال میں اس کا اگر احیاء کیا گیا ہے تو یہاں وہ نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ یاد دلاتے چلیں، دعوت بھی پیش خدمت ہے 6، 7، 8 فروری 2015 مدنی قافلے کی۔ انشاءاللہ دنیا بھر سے مدنی قافلے سفر کریں گے۔ اس ضمن میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ نے گزشتہ دنوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں ہونے والے قافلہ اجتماع میں شرکت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے۔ مجلس ڈاکٹرز کے تحت مختلف مقامات میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جہاں سنت و بڑے اجتماع و مدنی حلقے میں ڈاکٹرز اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر زاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ There are certain diseases even today we don't have the solution for. کینسر کا مرض ہو گیا، کچھ ایسے ابھی بھی امراض باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ Today in this day and age even 21st century کے اندر بھی ایسے امراض موجود ہیں جس کی ابھی تک میڈیکل سائنس کے پاس بھی سولوشن نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس دور میں مادر زاد اندھوں کو بینائی بخش دی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کسی بھی مرض کو لے لیں، آپ کوشش کر کے تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امراض کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ Our research has findings for that or not. یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن مردوں کو زندہ کر دینا، کوئی دنیا سے ہی چلا جائے، یہ بڑے کمال کی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا معجزہ اپنے نبی کو اللہ نے عطا کر دیا کہ ان کو مردہ زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا کر دیا۔ تو اللہ کے حکم سے اس دور کے جو مہارت رکھنے والے اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے، طبیب تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ واقعی کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ واقعی جو آئے ہیں یہ کوئی اللہ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي
سلامي ما زدت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كظلمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام. اور یہاں جو ڈاکٹر سرجن صاحب نے جو بیان دیا وہ میرے دل کو بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھا، اور ایسے حلقے ہمیشہ جو ہے وہ لگنا چاہیے جس سے ہمارے ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ پتہ چلے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور 8 فروری کو فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، تو تمام ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور میڈیکل شعبہ سے وابستہ لوگوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ بھرپور شرکت کریں. اور ماہ عشق رسول کی مدنی خبر مختلف مقامات سے جہاں درود و سلام کے نذرانے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے گئے. مختلف مدنی کاموں کے کچھ مناظر اس حوالے سے پیش خدمت ہیں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کا جوبہ مرحبا آقا کی چادر مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا، حسن و جلال مصطفیٰ حسن و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں شرکت فرمائی. بیان و دعا کا سلسلہ بھی ہوا. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہوا شخصیات مدنی حلقہ. وکلا اور دیگر شخصیات نے شرکت فرمائی. ڈھاکہ کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. تین دن اجتماع پاک چوٹوگرام میں، تین دن اجتماع پاک چوٹوگرام میں، تین دن اجتماع پاک چوٹوگرام میں، چاری دکھت کے آستے قافلہ چوٹوگرام میں، چار دکھت کے آستے قافلہ چوٹوگرام میں، چوٹوگرام میں چلو چوٹوگرام، چوٹوگرام میں چلو چوٹوگرام. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا